الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ محترم و معزز حاضرین، الحمدللہ جماعت کسے کہتے ہیں، جماعت کو لازم پکڑنا کتنا ضروری ہے، فرقہ پرستی کسے کہتے ہیں اور فرقہ پرستی سے بچنا کتنا ضروری ہے، ان کچھ بنیادی نقاط پر ہماری صبح سے گفتگو چل رہی ہے، اور ایک اہم مسئلے کی طرف آ کر رکے تھے کہ جماعت کو لازم پکڑنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو تقریباً 2 سے زیادہ فائدے ذکر کیے گئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنے سے انسان فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، وہ فتنے جو اس کے دین کو اور اس کی دنیا کو دونوں کو غارت کر دیتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ کہ انسان کا دل محفوظ رہتا ہے حسد سے، کینے سے، بغض و عداوت سے۔ تیسرا بڑا فائدہ کہ جماعت کو لازم پکڑنا یہ جنت کا راستہ ہے، جماعت کو لازم پکڑنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علیکم بالجماعہ، کہ تم پر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی سے بچو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَمَنْ أَرَادَ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان ایک کے زیادہ قریب ہے، 2 سے زیادہ دور ہے، اور جو آدمی جنت کے اندر باغ کی امید رکھتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ ابھی جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث پر آپ غور کریں گے، بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ لازم پکڑنا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مل گئے، ایک مرتبہ دور ہو گئے، نہیں، ایک بار آپ نے پکڑ لیا تو اسے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ ایک بار یہ چیز چھوٹ گئی دوبارہ ہاتھ میں آنے والی نہیں، کیونکہ بیچ میں آنے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے شیطان جلدی ہار مانتا ہے؟ نہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ بس آپ جدا ہو جاؤ۔ ایک بار آپ جدا ہو گئے، آپ اس کے قریب بھٹک نہیں سکتے، اور یہ بات اللہ جانتا ہے، اس لیے کہا وَاعْتَصِمُوا، کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ ابھی جو اعتصام ہے کئی معنی میں آتا ہے، یا تو انسان اپنے ہاتھوں میں اس طرح پکڑ لے، جوڑ لے، یا تو اپنے دانتوں کی اس میں سے جو مسوڑے اس میں پھنسا لے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ذکر کیا گیا مضبوطی کا ذکر کیا گیا، یعنی اگر آدمی کے اندر ڈھیلا پن بھی رہا وہ چھوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر آدمی لٹک رہا ہے، اب وہ رسی کو پکڑا ہے، کیسے پکڑے گا؟ رسی کو نیچے آ گئے، اوپر سے لٹک رہا ہے، گرے گا تو مرے گا، کیا کرے گا؟ وہ ڈھیلا پکڑے گا، کبھی پکڑے گا کبھی چھوڑے گا، یا مضبوطی سے پکڑے گا کیونکہ اسے جان کا ڈر ہے۔ اور جماعت کو لازم پکڑنا یہ جنت کا راستہ ہے، اور ڈھیلا پکڑنا یہ جنت سے ہٹنے کا راستہ ہے۔ تو کیسے پکڑیں گے آپ جنت سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے؟ بالکل مضبوطی سے پکڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ اب یہ حدیث کے اندر جو بات کہی گئی، یہ آپ کی بات ہے یا اللہ کی بات ہے؟ تو کہاں سے آئی یہ بات؟ آسمان سے اتری۔ جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم 7 آسمان سے اترا ہے، اور ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی بات مانیں گے، صاف ستھرے چہرے کے ساتھ اللہ کے پاس جا سکتے، ورنہ ذلت اللہ چہرے پر پوت دے گا، ٹھیک ہے؟ تو علیکم، علیکم کہتے ہیں اوپر سے، گویا کہتے ہیں کہ یہ چیز اوپر سے گری ہے، تو اس میں لفظ علا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بالجماعہ، کہ تم جماعت کو لازم پکڑ لو۔ دوسری اہم بات، یہاں پر حکم دیا اللہ کے نبی نے، حکم دیا۔ ایک ہوتا ہے کر لیجئے بہتر ہے، کرے نہیں کرے چلتا، ایک ہوتا ہے کرنا ضروری ہے، جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، جنت کا راستہ ہے تو اس کا مطلب لازم پکڑنا بالکل ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ علیکم بالجماعہ، لفظ با کا استعمال کیا گیا، اور با کا استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر صحبت کے لیے، ساتھ رکھنے کے لیے۔ انسان اپنے ساتھی کو ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے، ہاں، عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ انسان کی انگلیاں، اس کا ہاتھ ہمیشہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ ساتھ کا مطلب کبھی آپ سے جدا ہوتا ہے یہ نہیں، اگر یہ جدا ہو گیا دوبارہ مل نہیں سکتا،
تو جماعت کے ساتھ مواصلہ انسان کا ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسا مضبوطی سے پکڑو کہ کبھی انسان سے وہ چیز جدا ہونے نہیں چاہیے۔ یہ تو جماعت کے بارے میں۔ پھر آپ نے علیکم کہا، آگے کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، آپ نے کہا کہ فرقہ پرستی سے بچنا۔ ایک تو جماعت کو لازم پکڑنا ہے، فرقہ پرستی سے بھی بچنا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کیا دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں؟ صرف جماعت کو پکڑنا کافی نہیں ہے، نہیں، صرف جماعت کو پکڑنا کافی نہیں ہے، جماعت کو پکڑنا بھی پڑے گا، اختلاف سے بچنا بھی پڑے گا۔ اگر جماعت کو پکڑ لیا اور اختلاف بھی کرنے لگا تو جماعت کی رسی ڈھیلی ہو جائے گی۔ شیطان کے کئی حربے ہیں، کئی راستے ہیں۔ ایک حربہ انسان شیطان کا یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، انسان کو اختلاف میں ڈال دیتا ہے۔ اور اختلاف کے کیا نقصانات ہیں میں نے بتایا۔ اختلاف انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ شرک تک لے جاتا ہے۔ اس لیے جہاں لڑائی جھگڑے جن مسجدوں میں یا جن جماعت و جمعیتوں میں ہم دیکھیں گے، آپ دعوت کے نام پر بس شخصیت پرستی ہوتی ہے، پرسنل ایجنڈا، ہماری مسجد ان کی مسجد سے بہتر ہو۔ انہوں نے پروگرام کیا، ہم بھی پروگرام کریں گے۔ نہ ان کے اندر اخلاص ہے، نہ ان کے اندر اخلاص ہے، بس ناموری ہے، ایک دوسرے کو دکھانا ہے۔ کیا فائدہ ایسا دین کا، بتائیے۔ تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ایک مرتبہ بحث چھڑی۔ کیا بحث چھڑی؟ حدیث تھی۔ حدیث کیا تھی کہ ینزل ربنا کل لیلۃ فی السماء الدنیا، کہ ہر رات اللہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، اور آسمانی دنیا پر اترنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اب دو جماعت کے درمیان اختلاف چڑھا۔ کس بات میں اختلاف چڑھا؟ کہ اللہ حقیقت میں پہلے آسمان پر آتا ہے یا اللہ کی قدرت آتی ہے، یعنی اللہ فزیکلی آتا ہے یا اللہ اپنی قدرت کو بھیجتا ہے، قدرت آتی ہے، کیا ہوتا کیا ہے؟ اختلاف چڑھا۔ بحث شروع ہوئی رات میں عشاء کے بعد سے، آدھی رات تک بحث چلی، سب تھک کر سو گئے، اور فجر میں سب اٹھ کر بحث شروع کر دی دوبارہ۔ اب استاد آئے، استاد آنے کے بعد ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارا اس مسئلے پر بحث چلی، کب تک چلی؟ آدھی رات تک چلی۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا؟ الحمدللہ سب خوش و خرم سو گئے تھے۔ کب اٹھے؟ فجر میں اٹھے۔ اچھا، تو کہا تم بھی برے ہو، تم بھی برے ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ تم بھی برے ہو، تم بھی برے ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ جب حقیقت میں آسمانی دنیا پر آیا تھا یا تمہارے اعتبار سے اللہ کی قدرت آئی تھی، تب تم کیا کر رہے تھے؟ سب سو رہے تھے۔ آج ہمارا حال بھی سب کا یہی ہے، سب کا حال یہی ہے۔ مسئلے پر بحث کرتے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، لیکن اللہ کی خاطر سامنے والے سے محبت بھی ہے کیا؟ ہمارے مسئلے یہ مسئلے کے حد تک ہیں، عمل کے حد تک نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں برکت اس لیے تھی کیونکہ ان کے مسئلے عمل سے تعلق رکھتے تھے، اور جب انسان عمل پر فوکس کرے گا یہ ساری چیزوں پر توجہ انسان نہیں دے گا۔ پنج وقتہ نمازی کو ان مسائل سے کوئی درکار نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے بحث کرنے کے لیے، میں نماز پڑھوں، اپنے ہوئے بچوں کا خیال کروں، اپنی تجارت پر توجہ دوں، یا ان سارے جھمیلے میں پڑھوں میں؟ یہ بات ہے ان طلبۃ العلم کی جو تابعی کے زمانے میں تھے۔ تو علم کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی زندگی پر عمل میں پڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام کیا کرتے؟ 10 مسئلے جانتے تو پہلے لکھ لیتے تھے، پھر 10 مسئلے جانتے تھے، ایسا ہی تھا نہیں؟ 10 مسئلے جانتے پہلے عمل کرتے تھے۔ اب جو آدمی مثال کے طور پر جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مان لو اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے، آپ کا عمل کس پر ہے؟ کسی ایک پر تو عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، چلیے ایک پر آپ کا عمل ہو گیا، دوسروں پر آپ اختلاف رکھیں گے، دوسروں کو برا مانیں گے؟ نہیں، اگر سامنے والا دلیل رکھتا ہے تو آپ اسے برا نہیں مان سکتے، اس کے بارے میں دل میں کجی نہیں رکھ سکتے۔ بہرحال تو کیا ہوا؟ یہ بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بچائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی علم نافعا، اور ایسا علم سے پناہ مانگتے تھے، من علم لا ينفع، اللہ ایسا مجھے علم نہ دے جو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ علم جو آپ کے دل میں اختلاف کو پیدا کر دے، وہ علم جو علماء سے دور کر دے، وہ علم جو مسجد و جماعت و جمعیت سے کاٹ دے، ایسے علم سے پناہ مانگا کیجیے، ایسی انفارمیشن سے پناہ مانگیے، ایسے لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں ان سے پناہ مانگیے، ٹھیک ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی مدد کس پر ہے؟ جماعت پر ہے، حق والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو پہلا عمل کی توفیق اللہ سے دیتا ہے۔
انسان مسئلے پر بہت بحث کر رہا ہے، کوئی بھی بحث کرے پہلے اس کے عمل کو دیکھو، عمل کیسا ہے اس کا، عمل پہ پختہ ہے مطلب وہ جینون ہے۔ کسی چیز پروڈکٹ کی ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں نا، ہاں کیسے کوالٹی چیک کرتے ہیں؟ اسے آزماتے پہلے، ہاں سچ میں اچھی چیز ہے کہ نہیں، مار کے دیکھتے ہیں، توڑ کے دیکھتے ہیں، سامنے والا بحث کرنے ہے اسے آزمائے کبھی اس کے ایمان کو۔ اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے کہ جب کسی کو دوست بنانا تو پہلے آزمانا۔ دوستی بڑی خطرناک چیز ہے، دوستی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست قیامت کے دن دشمن بن کر اٹھائے جائیں گے۔ ہر دوست ایک دوسرے کا دشمن ہے سوائے متقیوں کے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ ہر وہ دوست جو غیر متقی ہے قیامت کے دن آپ کا سب سے پہلا دشمن ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے لڑنا ہوگا آپ کو، دشمن ہے ہر دوست، اللہ کہ جو دوست کیا ہے حقیقت میں متقی ہو، اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ میں ابن تیمیہ کہا کرتے جب کسی کو دوست بنانا تو یہ سوچ کر دوست بنانا کہ وہ آخرت میں تمہارے مد مقابل کھڑنے والا ہے، تو لہذا تقوی والا ہے دوست بناؤ، جو تقوی والا نہیں دور کرو، پہلے سے دور ہو جاؤ۔ مثال دیتے تھے آگ کے قریب انسان جانا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ ہاں یہ دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بری دوستی یہ آخرت کی آگ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر جتنا بھی فساد آتا ہے، فساد کی آدھی وجہ برے دوست ہیں، ہمیشہ برے دوست۔ ایک نیک آدمی جتنا آپ کو ایمان میں فائدہ پہنچائے گا، برا دوست آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچائے گا، بہرحال تو حدیث کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، تو شیطان ایک کے زیادہ قریب ہے، دو کے زیادہ دور ہے۔ جہاں پوری جماعت ہے، حق والے ہیں، علماء ہیں، وہاں دور ہے۔ صرف ایک اذان دی جاتی ہے، ایک اذان مسجد میں اذان دی جاتی ہے، شیطان کہاں بھاگتا؟ جہاں تک آواز آ رہی اتنا دور بھاگتا۔ ایک اذان، صرف اذان دی گئی بھی زور سے پہلے، اس کی اذان جہاں تک اس کی آواز جائے گی شیطان دور بھاگتا اس سے، اپنے سورین کو، اپنے پچھواڑے کو پیر لگاتا، ہوا خارج کرتے بھاگتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو جماعت حق پر ہو، جہاں علماء ہو، شیطان وہاں آئے گا؟ سب سے پہلے شیطان سے ان کا دل محفوظ ہو جائے گا، دل کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا شیطان۔ اب جو کھلواڑ ہے آپ کی عادتوں کے ساتھ ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوگا۔ رمضان آیا، شیطان قید کیے جاتے ہیں، صحیح بات ہے، پھر بھی زنا ہوتا ہے، رمضان میں چوری ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، کون ابھارتا ہے؟ یہ انسان کا اپنا نفس۔ ہاں آپ 12 مہینے کسی کو ٹریننگ دیے، 1 مہینے میں تو اثر دکھے گا نہیں دکھے گا اس کا؟ دکھتا۔ اور انسان ماشاءاللہ یہ اسپنج کی جیسا ہے، اچھی بری چیز ہر چیز قبول کرتا ہے انسان، اللہ کہ جو آدمی خیر خواہ ہو۔ بہرحال شیطان 1 سے قریب ہے، 2 سے دور ہے، اور جو پوری جماعت ہو وہاں سے شیطان بہت ہی دور ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل بتاتی ہے کہ خیر ہمیشہ یہ جماعت کے ساتھ موجود ہے۔ چلیے اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر بہت ساری بنیادی باتوں کی طرف تذکرہ کیا گیا، تو جیسے میں نے کہا صرف جماعت کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے، اختلاف سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مان لیجئے جماعت والے ہیں، حق والے ہیں، سب ہیں، لیکن لڑتے جھگڑتے ہیں، تو اس جماعت کی جو برکتیں ہیں ملیں گی؟ نہیں مل سکتی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور جیسے میں نے کہا اختلاف کس چیز کی وجہ ہے؟ شرک تو آخری وجہ، اس سے پہلے دل کی برائی کی پہلی وجہ ہے۔ سب سے پہلے دل میلا ہوتا ہے، اختلاف کی وجہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب شوہر بیوی میں اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے دل کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ ہاں یہ تمہاری بیوی ہے، اس سے لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے دل کو اس کے لیے صاف رکھو۔ کیوں؟ اگر اس کی برائیاں تمہارے دل میں ہیں تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اگر دل صاف رہا نا تو انسان کو جو غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کو لازم پکڑنا یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ کیسے راستہ ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے صاف کہا ہے کہ جنت میں جانے کا راستہ چاہتا ہے، جنت کا باغ چاہتا ہے، وہ جماعت کو لازم پکڑ لے۔ تو کتنے فائدے ہوئے جماعت کو لازم پکڑنے کے؟ چلیے چوتھا فائدہ، انسان اختلاف سے بچ جاتا ہے۔ جماعت کو لازم پکڑنا یہ انسان کو اختلاف سے بچا دیتا ہے۔ کیسے؟
اب اتنی ساری باتیں سننے کے بعد تھوڑا تو آئیڈیا آ گیا ہوگا کیسے انسان اختلاف سے بچ جاتا ہے. جی شیطان دور بھاگتا ہے. ہاں جی جی اختلافی مسائل میں علماء سے رجوع کرتا ہے. سلام کرنے سے. سوال یہ ہے جو جماعت ہے کیا یہ حق پر ہے؟ ہاں جب انسان حق پر ہوگا تو پھر اختلاف سے فرقہ پرستی سے بچے گا نہیں بچے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ جماعت کو مضبوط پکڑنا ضروری ہے. ذرا ڈھیلا پن آیا انسان فرقہ پرستی میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلال، کہ میری امت گمراہی پر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی. اور جو جماعت ہے وہ حق پر ہے تو آپ سب سے پہلا فائدہ فرقہ پرست نہیں آپ. اور جو بھی فرقہ پرست ہے اللہ نے جم کر قرآن میں ان کی مذمت بیان کی. اللہ نے کہا جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ فرقہ پرست ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کم از کم آپ فرقہ پرست نہیں ہوں گے. اور میں نے بتایا کہ اختلاف دو قسم کا ہے، ابھی اس کی بات نہیں آئی. ایک اختلاف اللہ کو پسند ہے، جماعت کو مضبوط پکڑنے والا اس اختلاف کو کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، اور اس اختلاف سے بچے گا جو اختلاف اللہ کو ناپسند ہے. ابھی اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں صحیح کہ اختلاف محمود کون سا ہے، اختلاف مذموم کون سا ہے. تو لہذا جماعت کو لازم پکڑنا یہ انسان کو کس سے بچاتا ہے؟ فرقہ پرستی سے. فرقہ پرستی سے، گمراہی سے انسان کو بچاتا ہے. اب یہ جو حق والی جماعت ہے اس کے بھی صفات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ ہے لا تجتمع، کہ ایک ساتھ گمراہی اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی ایک وقت میں پورا ان کے پاس نہیں آ سکتی، لیکن تھوڑی تھوڑی گمراہی آ سکتی ہے. پوری گمراہی ایک ساتھ نہیں آ سکتی، تھوڑی تھوڑی غلطی ہو سکتی ہے. آدمی عقیدے کا اچھا ہے تو عبادت میں کمزور ہو سکتا ہے. آدمی عقیدے کا اچھا ہے، عبادت کا اچھا ہے، اخلاق میں کمزور ہو سکتا ہے. گمراہی آ سکتی ہے لیکن مکمل ایک ساتھ نہیں آئے گی، تھوڑی تھوڑی آئے گی. اس لیے آپ دیکھیں، ایک تجربہ کر کے دیکھیں، جو بڑے دیندار نمازی ہیں نا وہ مزاج کے بڑے سخت ہیں، لڑاکو مزاج کے. اور جو عبادت میں کمزور ہیں لوگوں کے ساتھ تعاملات میں بڑے اچھے ہیں، کیونکہ شیطان کبھی کسی کو ایک پلیٹ فارم پر رہنے نہیں دیتا. اس لیے کہتے ہیں کہ دیندار کو گمراہ کرنے میں غصہ کام آتا ہے، اور جو آدمی سمجھدار ہیں ان کو نہ دیندار بنا کے شیطان گمراہ کرتا ہے. اور عالم کو کیسے گمراہ کرتا ہے شیطان؟ ایک عالم کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ویپن ہے شیطان کے پاس. کیا ویپن ہے؟ ایک عالم کو گمراہ کرنے کا شیطان کے پاس طریقہ کیا ہے؟ غصہ. غصہ غصہ عالم کو برباد کر دیتا ہے. آپ کے میری بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے سے بحث کرتے جہنمی جی تمہیں. آپ کو پتہ ہے یہ لفظ کتنا خطرناک ہے؟ کسی آدمی کو آپ گمراہ کہیں، کسی آدمی کو نعوذ باللہ آپ جہنمی کہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کہتے ہیں علماء کی گمراہی ایک ہی طریقے پر ہے، یا تو ان کے اندر اخلاص نہ ہو یا تو غصہ ان کے دل میں آ جائے. یہ دو چیزیں. اس لیے انسان جب غصے میں رہتا ہے تو انسان کیا بولتا ہے نہیں معلوم، لیکن وہی بات اگر دین کے مسئلے میں آپ بول رہے ہیں ختم. ایک بات بھی آپ نے دین کے مسئلے میں اپنے سے کہی جو نہیں ہے، انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. چلیے، تو جماعت کو لازم پکڑنے کے فائدوں میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرقہ پرستی سے بچ جاتا ہے، وہ فرقہ پرستی جس کی قرآن و حدیث میں جم کر مذمت بیان کی گئی ہے. چلیے، اور ایک فائدہ جماعت کو لازم پکڑنے کا، وہ حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دعائیں اللہ سے کی تھی. 4 دعائیں کی تھی. آپ نے دعا میں صرف دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہ تعالیٰ میری امت کو بھوک سے مت مارنا، بھوک سے مت مارنا، یعنی بھوک مری اس امت میں نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے سن لی. آپ نے دعا کی اے اللہ میری امت کو ایک گمراہی پر، یعنی پوری ایک ساتھ گمراہ ہو جائے اس پر مت اکٹھا کرنا، یہ بھی دعا قبول ہو گئی. آپ نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ میری امت پر کافر پورا غلبہ پالے، یعنی سارے کافروں کے ماتحت میں ہو جائیں، ایسا نہ ہو، وہ بھی دعا سن لی. اور چوتھی چیز آپ نے مانگی کہ میری امت میں اللہ اختلاف کو نہ ڈال دے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو غور کیجیے. بھوکا مرنا، ٹھیک ہے، دشمن کے ہاتھ میں مرنا، اختلاف کرنا، سب ایک ہی صف میں. انسان بھوکا مر جائے
یا دشمن کے ہاتھ مرے یا اختلاف کرے، ایک ہی صف ہے، سب ایک صف میں، سب ایک ہی لکیر میں، سب کا نقصان سیم ہے، سب کا ڈیمیج سیم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب کا ڈیمیج سیم ہے. بھوکا انسان مر جائے، اختلاف کرے تو دین کی موت ہے اختلاف میں، اور بھوک میں زندگی کی موت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی تھی، بھوکی نہ مرے ٹھیک ہے، سب گمراہ نہ ہو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا کہ دشمن غالب نہ ہو ٹھیک ہے، لیکن آپس میں اختلاف بھی نہ ہو. اللہ نے اس دعا کو رد کر دیا. تو یہ امت بھوکا نہیں مرے گی، دشمن کا غلبہ نہیں ہوگا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن چوتھی چیز، اس سے بچنا ہے ہم کو، اختلاف سے بچنا. کتنے لوگ بچ رہے ہیں اس اختلاف سے؟ اللہ رحم فرمائے. اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، اسلام آنے کے بعد بھی برائی ہے؟ کہاں کہ ہاں برائی ہے. لوگ غلط چیزوں کی طرف دعوت دیں گے، کہا اس میں بھی گمراہی ہے؟ کہاں اس میں بھی گمراہی ہے. چلیے، تو بات چل رہی تھی جماعت کو لازم پکڑنے کا. اور ایک فائدہ لکھیے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. جماعت کے ساتھ رہنے والوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. کن کی حفاظت کرتا ہے اللہ؟ جماعت سے جڑیں. کیا حفاظت مطلب؟ کس مسئلے میں حفاظت؟ گمراہی سے حفاظت. گمراہی سے اللہ بچا لیتا ہے. جیسے کہا کہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہے، گویا سمجھ لیجئے. جو جماعت کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت دے گا. حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ان اللہ اجارکم من ثلاث خلال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خصلتوں سے تم کو بچا لیا ہے. پہلی یہ کہ تمہارے نبی تم پر بد دعا نہیں کریں گے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، اللہ نے اس سے بچا لیا. دوسرا یہ کہ اہل باطل کبھی اہل حق پر غالب نہیں آ سکتے. جتنے بھی باطل پرست ہیں کبھی غالب ہم پر نہیں آئیں گے، وہ مغلوب رہیں گے، ہم سے کبھی غالب نہیں آ سکتے. اور تیسری چیز یہ کہ امت کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو اگر گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوتی تو جو حق پر ہے ان کے ساتھ رہنے سے بڑا فائدہ ہو کہ انسان بھی خود گمراہ نہیں ہوتا، انسان وہ بھی گمراہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ انسان کی حفاظت کر لی جائے، اللہ کی طرف سے انشورنس مل جائے، سیفٹی. اب تمہارا اللہ حافظ ہے، ناصر ہے. دعا دیتے ہیں ہم لوگ جب کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے تو دعا دینا سنت ہے. کیا دعا دینی چاہیے؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ دینک خواتم اعمالک. اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے، اللہ تمہارے آخری عمل کی حفاظت کرے. دعا دیتے ہیں، دعا دینی چاہیے. گھر میں داخل ہوئے تو دعا پڑھنا، گھر سے باہر نکلے دعا پڑھنا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھ کے نکلتا ہے، گھر سے داخل ہوتا ہے دعا پڑھ کے نکلتا ہے. اور وہ گھر سے نکلا ہے مسجد آنے کے لیے، وہ اتنا ایریا ہے نا، اللہ اس کا ضامن ہے، اللہ اس کی حفاظت کا ضامن لیتا ہے. گھر میں سلام کر کے داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گارنٹی لیتا ہے کہ ہاں دین پر رکھوں گا. اب یہ مسجد سے نکلے، گھر سے نکلے، دعا پڑھ کے مسجد آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضمانت لیتا ہے. بڑی عظیم نیکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کا ضامن ہو. ٹھیک ہے، چلیے فائدے لکھ رہے تھے آپ. کتنے فائدے ہوئے؟ نمبر 6، اللہ کی رحمت کا حقدار انسان بن جاتا ہے. اللہ کی رحمت کا حقدار وہ انسان بن جاتا ہے. حدیث کے اندر آیا، الجماعت رحمت والفرقت عذاب. اس حدیث میں تھوڑے سوالات ہیں لیکن معنی اس کا صحیح ہے کہ جماعت کو لازم پکڑنا حقیقت میں انسان کو کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب مختصر انداز میں لکھیے کہ اختلاف سے بچنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اختلاف کے نقصانات کیا ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اعتصام کسے کہتے ہیں؟ اعتصام کہتے ہیں منع کرنا، روکنا. ٹھیک ہے، اعتصام کہتے ہیں منع کرنا، روکنا.
تو جو آدمی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اللہ گمراہی کو روک دیتا ہے. اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ الجماع مراد ہے. جی ہاں. کیوں رسی سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ رسی سے کیوں تعبیر کیا گیا اس کو؟ نتیجہ، رسی کو پکڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مان لیجئے آگ میں گر رہا ہے، رسی کو پکڑ لیا، کیا ملتا آپ کو رسی کو پکڑ لینے سے؟ ڈر ختم ہو جاتا. پہلے موت کا ڈر ختم ہوتا، موت سے نجات پا گیا. رسی پکڑ لیا نا، بچ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی رسی کو کیوں مضبوط پکڑنا ہے؟ جہنم سے نجات کا ایک بنیادی پلر ہے. ہاں اس کو پکڑ لیا، اب آگ میں گریں گے نہیں، اور گرنے کا جو ڈر ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. یہی وجہ ہے. قرآن میں جگہ اللہ نے کہا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. چلیے بات کریں اگر اختلاف سے بچنے کی. دین پر جمع ہونے کے تعلق سے بہت ساری بنیادی باتیں آپ نے سن لی کہ کتنا ضروری ہے دین کے مسئلے میں جمع ہونا، اور دو جماعتوں کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، خاص کر اختلاف کے مسئلے میں. دو جماعتیں کون سی ہیں؟ وہ یہود و نصارہ. یہود کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ لوگ علم رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اور نصارہ کا مسئلہ کیا تھا؟ علم نہیں تھا لیکن عمل کرتے تھے. تو ان دو راستوں سے بچنا ہے اگر جماعت کے ساتھ رہنا ہے. تو جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جس کا علم نہیں ہے اس پر عمل، جس مسئلے کی پوری گہرائی کا علم نہیں ہے اس پر عمل کر لیں گے. علماء نہیں مانتے مانے ہم عمل کر لیں گے. ہماری ذاتی رائے ہے بھائی، علماء کی رائے اپنی جگہ، ہماری ذاتی رائے ہے، ہم عمل کریں گے اس پر. پختہ علم نہیں ہے، عمل کر رہے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں. گمراہی ہے یہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دو راستوں سے بچا گیا. جماعت کو لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کے ساتھ رکھنا. جماعت سے مراد کون ہے؟ یا تو امیر کی اطاعت ہو جو ہمارے پاس ہے نہیں، یا تو علماء جو حق پر ہیں اور جو حق والے ہیں ان کے ساتھ رہنا. آپ ان سے ہٹ گئے، ان سے کٹ گئے اور کٹے ہوئے راستے پر عمل بھی کر رہے ہیں. کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا کیا جو علم رکھ کر بھی عمل نہیں کرتے، کوئی دوسرے راستے پر ہے. ان دونوں میں برا کون ہے؟ ہاں، جو اکثریت کا حال ہے. اللہ رحم فرما، جو اکثریت کا حال ہے. علم تو بہت ساری چیزوں کا رکھتے ہیں لیکن عمل کی جب بات آئے تو ٹھیک ہے. اختلاف کی دو قسمیں ہیں، اس کو لکھیے. ایک اختلاف محمود ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایک اختلاف مذموم ہے. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کسی قول کی بنیاد پر ہوتا ہے، فلاں امام نے کہا ہے. جیسے فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے علمی مسئلے میں کہ فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا. وہ اقوال جو اجتہاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ اجتہاد جو کتاب و سنت کے اصول کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. اگر انسان ایسے میں غلطی بھی کرتا ہے تو وہ معفو ہے، اللہ اسے معاف کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا. اور ایک اختلاف ہوتا ہے انسان کا قول کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے کو رکھنا. عمومی طور پر بدعاتیں جو آئی ہیں اسی وجہ سے آئی ہیں. اگر جو لوگ اپنی رائے رکھ رہے ہیں اگر وہ علماء کی رائے کو لیتے، وہ لوگ سلف صالحین کی رائے لیتے تو گمراہ نہیں ہوتے. ان سب کی رائے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ نکال لے. نیا یہ بھی نہ کو وہ بھی نہ کو، بیچ کا راستہ نکالیں گے. چیٹ جی پی ٹی ویچ کرتا نا، یہ بھی نہ کو وہ بھی نہ کو، بیچ کا راستہ نکال دیتا. لا الہ الا ولا الہ ولا، نہ اس میں سے نہ اس میں سے، نہ گھوڑا نہ گدھا، یہ خچر کا راستہ، تھرڈ پارٹی ایپ. تو کہتے ہیں کہ جو تعویل فاسد کی بنیاد پر ہو، انسان اپنی منمانی تعویل کرے، ٹھیک ہے، اور اپنی خواہش پرستی کرے اور اس کی طرف دعوت دے، اور جو اختلاف کرتے ہیں ان سے لڑائی بھی کرے، ان سے دشمنی بھی کرے. کیا کرتا ہے تعویل فاسد؟ ایک تو انسان اپنی رائے کو مقدم رکھے، اپنی خواہش کی اتباع کرے، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دے اور دوسروں سے لڑے بھی، جیسے خوارج نے کیا تھا، روافض جو کرتے ہیں، معتزلہ جو کرتے ہیں. خوارج کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اپنی رائے پر تھے، اپنی رائے کی دعوت بھی دیتے تھے. گمراہ آدمی کی پہچان ہے یہ
کہ اپنی رائے قائم کرے اور اپنی رائے کی طرف دعوت دے، اور جو رائے کے خلاف ان سے لڑائی جھگڑا بھی کرے۔ یہ تمام صفات آپ خوارج کے اندر دیکھیں گے، روافض کے اندر دیکھیں گے، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، سب کے اندر ہی دیکھیں گے، گمراہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آدمی دنیا کے لیے لڑے، ریاست کے لیے لڑے، اس لیے سب سے پہلا فرقہ جو اس امت کا نکلا وہ کون تھا؟ خوارج۔ اور وہ ان کا مدعا، گمراہی کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف۔ گمراہی کیوں ہوئی؟ اختلاف۔ کس سے اختلاف؟ جماعت سے اختلاف۔ جماعت کون تھے؟ صحابہ تھے، صحابہ جماعت تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر اپنی رائے بنائے کہ نہیں بنائے؟ وہ لوگ اپنی رائے بنائے، خوارج اپنی رائے بنائے۔ حضرت ابن عباس گئے سمجھانے خوارج کو، بڑی تعداد تھی، انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت سے دلیل لی کہ زمین میں فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ قرآن کی آیت کو کون زیادہ سمجھتا ہے؟ جو تابعین ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں یا صحابہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ صحابہ میں وہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے پاس علم حاصل کرتے تھے، یا وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہیں حاصل کیا؟ ایسے بھی صحابہ ہیں نا۔ اب وہ صحابہ جو علم حاصل کرتے تھے اس میں علماء صحابہ اور عام صحابہ فرق ہے کہ نہیں؟ کچھ صحابہ تھے امراء تھے، یعنی صحابہ تھے لیکن وقت کے سردار تھے، کچھ صحابہ اہل علم تھے۔ بات پیش کی جا رہی ہے قرآن کی آیت کی، اور سمجھانے کون جا رہے ہیں؟ اس کے مفسر، عالم دین صحابی، وہ عالم جس کو اللہ کے نبی نے اپنے لیے چنا تھا، اپنی مجلس کے لیے۔ اپنے اللہ کے نبی اپنے قریب رکھتے تھے حضرت ابن عباس کو، ان کو سکھایا اپنے، وہ گئے جا کر کہے ان الحکم الا للہ، عالم گیا جا کر سمجھا رہا ہے یہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ کیا بولے؟ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابن عباس ایک سوال کرے، اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، تم اتنے سب یہاں اختلاف کر رہے ہو نا، یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایک آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ کہا جس سے لڑ رہے ہو کیا انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ کہا سب اللہ کے نبی کو دیکھے، صحابہ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے یہاں ہیں، کسی نے اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ جس سے لڑ رہے ہو انہوں نے اللہ کے نبی سے علم حاصل کیا؟ کہا یہ تمہاری گمراہی کی پہلی دلیل ہے۔ اسی بات پر ہزاروں خوارج بدل گئے، صرف ایک جملے پر بدل گئے۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کھول دیتا ہے، کہیں بدل گئے۔ ٹھیک ہے، اب پھر بات آئی رائے پر۔ ٹھیک ہے، تم نے رائے بنائی کہ زمین میں فیصلہ اللہ کا ہوگا، حضرت معاویہ نے، حضرت علی نے دو لوگوں کو بطور فیصل لایا، یہ شرک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، قرآن میں اس کی اجازت ہے قرآن میں۔ کہاں قرآن میں اجازت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر شوہر بیوی میں لڑائی ہو جائے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم ان کی طرف سے ایک حکم ان کی طرف سے بھیجا جائے۔ فیصلہ شوہر بیوی کا ہے، اختلاف دین کے مسئلے میں ہے، لہذا دونوں آئیں گے صلح کریں گے۔ قرآن کی آیت سے دلیل لیے نہیں مانے۔ کون دلیل دے رہے ہیں؟ مفسر قرآن دلیل دے رہے ہیں، نہیں مانے۔ پھر حضرت علی نے چھوڑا نہیں، ٹھوکا ان کو، قتل کیا سب کو، چھوڑا نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ تاریخ کے اندر سب سے بری موت دین کے نام پر جو مرے ہیں یہ خوارج مرے، سب سے بدترین مقتول۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا شر قتل تحت ادیم السماء، دین کے نام پر لڑائی کرنے والے یہ خوارج سب سے برے مقتول ہیں، برے مقتول۔ اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا؟ یہ جہنم کے کتے ہیں، سب سے بڑے نمازی، روزے دار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترا۔ یہ دوسری پارٹی تھی، علم تھا مگر سمجھداری نہیں تھی، عمل نہیں تھا۔ ہاں، آپ کو پتا ہے تاریخ کے اندر ایک شخص کا ذکر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ خوارج کو مارنے میں اس کا ہاتھ تھا۔ بنی امیہ کے لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں نا، بنی امیہ ایسے ویسے، بنی عباسیہ میں تو شرک کھل کر تھا، بنی امیہ خوارج سے لڑتے تھے۔ ایک بنیادی پہچان یاد رکھیے، یہ جتنے بھی لوگ بنی امیہ کو برا بولتے ہیں نا، بنی امیہ خوارج سے لڑ رہے ہیں، یہ مشرکوں سے نہیں، اپنے بت پرستوں سے نہیں لڑ پائے۔ آپ کو کیا لگتا خوارج یہ کیسے تھے؟ یعنی دین کے اندر ایک فرقہ تھا یا دین سے نکلا ہوا تھا؟ یہ مشرک تھے، مشرک تھے، ہاں، فرقہ پرست تھے، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ ٹھیک ہے،
تو ان سے لڑتے تھے بنی امیہ اور بنی عباسیہ شرک کو گود میں پالے، صوفیوں کو جگہ دے دیے، کرامتہ آئے، یہ آئے وہ آئے۔ ان سے لڑنے میں بنی امیہ میں سب سے بڑے ایک شخص نے کردار انجام دیا تھا۔ ہم بات سے بھٹک رہے ہیں، یہ بات کر کے ختم کریں گے۔ کون تھے جتا ہے؟ عبد الملک بن مروان، نام سنا آپ نے؟ عبد الملک بن مروان، یہ تقریباً 19 سے 20 سال حکومت کیا ہے، اور اپنی دور حکومت میں سب سے زیادہ جس کو اس نے قتل کیا خوارج تھی۔ خوارج کی گردن کو توڑنے میں عبد الملک بن مروان کا ہاتھ تھا، اور ایک بڑا سردار تھا جس نے سب سے بڑا اس کارنامہ انجام دیا تھا۔ آپ اس کا نام تلاش کیجئے، نام گم ہے لیکن بڑی مشہور شخصیتوں میں سے۔ خوارج کو مارنے میں عبد الملک بن مروان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا، اور عبد الملک بن مروان ایک کندھے پر رکھ کر یہ تلوار چلا رہا تھا۔ وہ کندھا کس کا تھا؟ محلب بن ابی صفرہ۔ کیا نام تھا؟ محلب بن ابی صفرہ قائد تھا، اور ایک شخص تھے، دو لوگ تھے۔ بہرحال تو خوارج نکلے، کتاب و سنت کو مانتے تھے، کرتے تھے، حضرت علی، حضرت معاویہ ان سے لڑے، ان دونوں کو کافر بولے، ان کے قتل کا ارادہ کرے کہ نہیں کرے؟ سب لوگ مسلمانوں کے خون کو حلال بنائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ تین چیزوں کو پسند کرتا ہے، تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ پہلی چیز، اللہ چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلاف مت کرو، اور جو تمہارے اچھے ہیں ان کو نصیحت کرو۔ پھر تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، قیل و قال، بیکار باتیں، بے مطلب کی باتیں، وکثرت السؤال، زیادہ سوال کرنا، واضاعۃ المال، اور مال کو ناپسند کرنا۔ بیکار باتیں، بیکار باتیں، بیکار بات ہمارے نزدیک کون سی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ بیکار بات ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اگر بیکار باتیں ہمارے نزدیک کوئی معیار رکھتی تو بیکار باتیں نہیں کرتے۔ صبح سے شام میں بس ایک کیریٹیریا بناؤ۔ ایک طالب علم، چھوٹا بچہ، جب اسے معلوم پڑا، سعودی عرب کے اندر ایک قصہ ہوا کہ بیکار باتیں منع کرنا، اس نے ایک ٹیپ ریکارڈر بنایا، پورا ہفتہ بھر اپنی ایکٹیویٹی، اپنے گھر کی ایکٹیویٹی ریکارڈ کریں، اور جا کے استاد کو بولا کہ آپ مجھے بتائیے اس میں بیکار باتیں کیا کیا ہیں۔ امی ابا کی باتیں ریکارڈنگ، بھائی بہن کی باتیں ریکارڈنگ، ہمارے ریکارڈنگ، سب کی ریکارڈ کرا، اور بولا کہ اس میں پرسنٹیج بتائیے کتنا ہے۔ 95% بیکار باتیں تھی۔ کتنی پرسنٹ نکلی؟ برا مانتے ہم سچ میں، اللہ کو ناپسند ہے، یہ ناپسند ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان یا تو خیر کی بات کرے، یا من سکت نجا، جو اللہ کے ناپسند فعل سے بچ گیا اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ خاموش رہنا، بیکار میں نصیحت ان کو کر رہے ہیں، بیکار میں مشورے دے رہے ہیں، کوئی پوچھا نہیں، مجلس میں بیٹھے، ضروری ہے ہماری شخصیت ثابت کرنا، بولنا ضروری ہے۔ ہاں، تابعین کا زمانہ ایسا تھا، لوگ گونگا سمجھتے تھے، گونگا لوگوں کو اندھا سمجھتے تھے، اندھا اور گونگا سمجھتے تھے۔ وقت کے بڑے بڑے علماء کو آ کر کونے میں بیٹھے ہیں، نوجوان دیکھیے کون، نہیں معلوم کون ہے۔ ہاں، تابعین کے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، مسجد میں آئے، بیٹھے لوگ، علماء، بڑا طبقہ بحث کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا، دھیرے سے ایک نوجوان اٹھتا، بڑے ادب سے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے پاس جاتا، بات کرتا، آتا، اور جو بولتا سب مان لیتے۔ ایسا لگاتار ہو رہا ہے۔ تو بڑی فوجوں کی جماعت آئی، بڑا تعجب کیا، یہ کون ہے، کون ہے؟ یہ جا رہے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کون ہے؟ بولے پتہ ہے کون ہے؟ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے، صحابی رسول ہے۔ اب بیٹھے کونے میں، یہاں لڑائی چل رہی ہے، انہوں کونے میں بیٹھے ہیں۔ دین کا مسئلہ نہیں کہ ہمیں بیچ میں اترنا، لڑتے لڑنے دو۔ انفسکم و اہلیکم نارا، لوگ مرتے مرنے دو، لڑتے لڑنے دو، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے گھر میں جو آگ لگی نہیں معلوم، لیکن پنچایت سب کی ہونا ہونا۔ جو دوسروں کی پنچایت میں پڑتا، اس کی پنچایت دوسرے کریں گے۔ جو اپنی پنچایت میں خود حاکم ہے، خود مظلوم ہے، دوسروں کی پنچایت اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کی عزت کو دوسروں کے سامنے نہیں لاتا۔ اس لیے میں نے حضرت عمر کا قول بتایا، سب سے پہلا اپاہج انسان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اپاہج آدمیوں نے اپنی اصلاح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں ناپسند تھی، اللہ کو ناپسند ہے، قیل و قال، بیکار باتیں۔ کبھی ایک بار آزما کر دیکھیے، صبح سے شام تک آپ بھی ریکارڈ کیجئے، کیا جول رہنا، بننا نہیں، ریکارڈ رکھیے، صبح سے شام تک کیا گفتگو کرے، کس سے کرے، ان سے کیا بات کریں، ان سے، اور ایک بار بیٹھ کر دیکھیے کتنی باتیں بیکار ہیں۔
آپ ایک بار اپنا اس طرح جائزہ لو. اگر انسان اپنے ہر عمل کا ایسا جائزہ لینے لگ گیا نا, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا. ہم سمجھتے ہیں فری میں سب ملنا, ہاں فری میں سب مل جانا, نہیں ہوتا. قیل و قال, کثرت السؤال, زیادہ سوال کرنا, زیادہ سوال کرنا کوئی بھی ہو, دنیا کا مسئلہ, دین کا مسئلہ. وہ اضاعت المال, مال کو ضائع کرنا, سب کی تفصیل بولیں تو بہت زیادہ وقت ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی نے کہا من فارق الجماع شبرا فارق الاسلام, جو ایک بالشت خالی ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہوا وہ اسلام سے الگ ہو گیا. کیا مطلب بالشت؟ جماعت کو ایک جگہ اکٹھا تھوڑی ہے. یہاں مراد ہے کہ ایک مسئلے میں بھی انسان جماعت سے اختلاف رکھے, ایک مسئلے میں بھی جماعت سے اختلاف رکھے, شیطان اس کا دوسرا حامی اور ناصر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اختلاف کی جو برائیاں قرآن میں بیان کی گئی وہ بے شمار ہیں. اسی اختلاف کی وجہ سے, چاہے وہ عقیدے کے اندر ہو یا اس کے علاوہ اخلاق کے مسئلے میں ہو, عبادتوں کے مسئلے میں ہو. سلف صالحین میں سے ایک سلف صالحین کا قول پڑھا تھا, وہ کہتے تھے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے اپنے علاقے کے سارے بتوں کو توڑ دیا, لیکن ہائے افسوس کہ شیطان نے میرے دل میں بھی ایک بت بنا دیا جسے میں توڑ نہیں پا رہا ہوں. کیا کہتے تھے؟ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے اپنے علاقے کے سارے بتوں کو توڑ دیا, لیکن ہائے افسوس اسی شیطان نے میرے دل میں ایک بت بنا دیا جسے میں توڑ نہیں پا رہا ہوں. وہ بت کیا تھا؟ خواہش پرستی تھی, خواہشات. اب میرے دل میں بت ہے, میں جیسا چاہے ویسا کر دوں, میری مرضی, آؤں نہ آؤں, کھاؤں نہ کھاؤں, بولتے ہیں نا. مرضی چلانے والا کبھی مسلمان نہیں ہوتا, مرضی چلانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے اپنی مرضیاں اللہ کے حوالے کر دی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. لیکن مسلمان کون ہے؟ جو صبح اٹھتا ہے, شام میں سوتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے اللہ کے کہنے کے مطابق. آپ کو پتہ ہے بت, سب سے خطرناک بت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ جو خواہش کرتی ویسا کرتا, جو دل چاہے کر لیا, جو چاہے کھا لیا, جو چاہے کر لیا. اب اس میں اللہ کی رضامندی نہیں دیکھا, وہ آدمی اسی میں سے. شاید یہ تابعی کے زمانے کا ایک عابد کا قصہ. گھر میں آیا عابد, آنے کے بعد عابد مطلب اس وقت کہتے تھے عبادت گزار لوگ, جن بس نماز روزہ کسی سے مطلب دنیا سے کسی سے کوئی مطلب, ان کو عابد کہا جاتا ہے. پہلے لوگ رہتے تھے ویسے, عابد نام کے لوگ رہتے تھے. یہ علماء ہیں یا عابدین ہیں, عوام الناس ہیں. اب دھیرے دھیرے سیکشنز کم ہو گئے. عابد, تو عابد آیا, گھر میں آنے کے بعد بیٹھے, اس کے سامنے بہترین کھانا پیش کیا گیا. عبادت گزار آدمی, نیک آدمی ہے. اور پہلے کے لوگ نیک لوگوں کو کھلانے میں زیادہ توجہ دیتے تھے, جس طرح آج لوگ دوستوں کو اور نام کے لیے کھلانا پسند کرتے ہیں. نیکوں کا نہیں. ایک آدمی نیک ہے, نمازی, متقی, پرہیزگار, اگر آپ کا کھانا حلال کا, وہ آدمی زیادہ حقدار ہے. ہر ایرا نہیں. اگر آپ کا دوست بھی ہے, دیندار نہیں ہے, وہ آپ کے حلال کھانے کا حقدار نہیں ہے, حقدار نہیں. لوگ عابد کو بلاتے تھے, گھروں میں دعوت دیتے تھے, عابد بنا, بہترین کھانا بنا, لا کے سامنے رکھے. اس نے دیکھا, اللہ کی تعریفیں بیان کی اور پلیٹ ڈھکل دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا اس کو. کہا آپ کے لیے بنایا گیا, کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا یہ کھانا مجھے پسند آ گیا اس لیے نہیں کھاؤں گا, اور جو چیز مجھے پسند آتی ہے ہر اس چیز کو میں نے اللہ کے لیے قربان کیا, یہ دکھانے کے لیے کہ مرضی میری نہیں, اے اللہ مرضی تیری چلے گی. جو چیز مجھے پسند آئی وہی چیز میں نے اللہ کے راہ میں قربان کی. یہ قربان کھانا قربان ہے, اٹھ کے چلے گئے. یہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر, اس کی خشیت ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بھی کہا, کیا کہا کہ لا یاکل طعامک الا تقی, اگر تیرا کھانا حلال کا ہے تو حقدار کون ہے؟ متقی. متقی حقدار ہے, متقی حقدار ہے. اس لیے سلف صالحین جب علماء کسی کو دعوت دیتے تھے, علماء کے گھر میں لوگ آتے, پیٹ بھر کر کھاتے تھے, دبا کر کھاتے تھے. کہا کیوں دبا کر کھا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کا کھانا روزی حلال کی ہے, ان کی تھوڑی لیکن حلال کی ہے, اور حلال کی روزی ہر جگہ نہیں ملتی انسان کو, اس لیے پیٹ بھر کر کھا لو, کیونکہ حلال روزی کی برکت انسان کے جسم میں رہتی ہے. ایک بار کھانا کھایا 40 دن تک اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے, اور کسی حلال آدمی کے غذا آپ کھائے 40 دن تک اس کی برکت آپ کی زندگی میں رہے گی. اس لیے سود اور حرام کا کھانا کھانا انسان کی 40 دن کی نماز کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تو بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے. چلیے, تو اختلاف کی بے شمار نقصانات ہیں جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. یہ وقت باقی ختم.
مکمل وقت ختم ہو چکا ہے. ابھی اختلاف محمود مذموم اس کے تفصیل اس کی تعریف میں لکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ختم مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.